افسوس ہے مجھے ان جو خود کو کہتے ہیں الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز، لوگوں کا غمخوار، اور دین ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے دین کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی گنڈا گردی یہاں کشمیر میں رکھی تھی اور ان کی گنڈا گردی 35 سال چلی۔ انہوں نے گھر میں ملٹنٹ پال کے رکھے تھے، دہشت گرد پال کے رکھے تھے، آج وہی دہشت گرد درگاہ میں آ گئے۔ میں اپنے ڈی جی صاحب، ایل جی صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ان میں سے ایک بندے کو بھی بخشا نہ جائے۔ یہ ابھی بھی ویسے ہی آوارہ گرد گھوم رہے ہیں یہاں پہ جیسے پہلے تھے۔ انہوں نے تباہ کیا ہے امن اور خوشی کو، ان کو کبھی خوشی راس ہی نہیں آتی، ان کو دوسرا انسان برداشت ہی نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس ہے ایسی پارٹی پہ، مجھے ایسے لوگوں پہ افسوس ہے جو کل تک آپ صبح بھی دیکھیے، پرسوں کا منظر دیکھیے، لوگوں کو ان کو اسی دن سے پریشانی ہو گئی کہ یہاں پہ 42 ایئرز کے بعد اس قدر کام ہوا جموں کشمیر وقف بورڈ میں، اور ان کے دلوں پہ بہت سارے خنجر لگے اور ابھی ان کے زخموں سے خون ہی رس رہا تھا اور انہوں نے ایسا واقعہ کیا۔ ہم درگاہوں کو سجا رہے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے، ہم رکیں گے تھوڑی، لیکن افسوس ایسے لوگوں پہ، یہ خود کو کیسے بولتے ہیں ہم ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھایا ہے، یہ تو ریپریزنٹیٹیو کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ میں نے آبائیوں کو تکلیف دی اس لیے کیونکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے آج اپنی خصلت کو، خصائل کو سامنے رکھ دیا لوگوں کے سامنے۔ ان کو بالکل جموں کشمیر کی فکر نہیں ہے۔ اگر ان کو جموں کشمیر کی فکر ہوتی تو جو انہوں نے الیکشن میں وعدے کیے تھے وہ آج پورے کر لیتے۔ ابھی جو ہی میں نے پریس کانفرنس کا اعلان کر دیا تو ایک ایم ایل اے صاحب کا ٹویٹ آ گیا، وہ آپ سبوں نے دیکھا ہوگا۔ ابھی میں کہہ رہی ہوں جب وہ آئے یہاں پہ درگاہ میں یا مسجد میں، پہلے میں اپنے سیکیورٹی فورسز سے اور وقف کے ملازموں سے کہنا چاہوں گی کہ ان کے جیب کی تلاشی لی جائے تاکہ ان کے جیب میں کوئی پیسہ نہ ہو، کیونکہ وہ پھر مکروہ ہے اندر جانے کے لیے۔ کن کو دین سکھا رہے ہیں اور کن کو دین بتا رہے ہیں، اپنے گھر میں جھانکیے، جن کو ہزاروں دین گھر میں ہیں، ہزاروں مذہب گھر میں ہیں۔ ایک وقف بورڈ کی چیئرپرسن ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی ہے، ایک وقف بورڈ ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، خود کو بڑا مانتے ہیں۔ جو کام کرتا ہے وہ تو ان کے گلے سے اتر ہی نہیں رہا ہے۔ افسوس ہوا مجھے ان لوگوں پہ۔ میں اپنے ڈی جی صاحب کو، آئی جی صاحب کو اور تمام سیکیورٹی فورسز کو کہنا چاہوں گی جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ابھی درگاہ شریف میں، ان کو سبوں کو پی ایس اے لگے، ان کو گرفتار کیا جائے اور امیڈیٹلی ان پہ ایف آئی آر درج کی جائے، ادروائز میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھوں گی۔ اور جس اسمبلی ممبر نے یہ ٹویٹ کیا اس پہ بھی ایف آئی آر لگنی ضروری ہے، کیونکہ اس سے پورا پتہ چلتا ہے یہ اسی کے گنڈے ہیں۔ تھینک یو میم، آپ سبوں کا شکریہ، کیونکہ واقعی میں میرا دل آج تب ریزہ ہو گیا یہ دیکھ کر کہ رات دن کام کر کے لوگوں کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے لیے، اور اس کا صلہ یہ افسوس ہوا مجھے ان پولیٹیشنوں۔ بالکل یہ تو عیاں ہیں، جو یہ لوگ ہیں یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں، ایسے تو کسی کو پرابلم نہیں ہوئی۔ یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے
क्योंकि ये चाहते ही नहीं। आप जानते हैं जब इलेक्शन में इनका पहला एजेंडा था, आप सब जानते हैं, वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड हाथ में नहीं आया। आज दरगाह में जब पूरी तरह से पूरे एशिया में आज दरगाह शरीफ के चर्चे हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उसका सिला आपके सामने है। आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, आप अपने जेब से एक नोट निकालिए और एम्बलम किसे कहते हैं, ये शेर होते हैं, 4 शेर हैं ये, और ये आइडेंटिटी है। मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ, यूटी में हूँ। कल को मेरे बदले यहाँ चीफ मिनिस्टर होता या मेरे बदले और भी कोई मिनिस्टर होगा, उसको लगेगा क्या? ये तो हमारी निशानी है, ये हमारा रेस्पेक्ट है। अब हम रेस्पेक्ट को ही भूल जाएं, ऑनर को ही भूल जाएं, तो ये क्या दूसरी बात है? ये किस अनपढ़ ने कहा? तो कल से जिन्होंने ये लिखा है, मैं कह रही हूँ, उनके जेब से नोट निकालिए, उन लोगों के जेब से नोट निकालिए ताकि उनके, क्योंकि वो तो उसी से काम कर रहे हैं ना, तो वो जेब से नोट निकाल के उनको आप खाली कर दीजिए सड़क पे। और जिस यूटी में वो काम कर रहे हैं तो वो इसी एम्बलम के अंडर काम कर रहे हैं। थैंक यू बिल्कुल करूंगी इंशाअल्लाह रहमान, और करवाने की हमने तैयारी की है। तो इस चीज को नहीं बख्शा जाएगा। ये सीधे दहशतगर्दी है और ये किसी सियासी जमात के गुंडे हैं जो पहले भी पथराव करते थे, जो पहले भी यहाँ पे मिलिटेंसी में, दहशतगर्दी में मुलवस थे। अभी ये पर्दे के पीछे थे, अभी आज फिर से पर्दे के सामने आ गए। अभी जो इंसिडेंट पेश आया है, नहीं, कोई तजब्जुब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह शरीफ सेफ है और सब कुछ सेफ है, और ये गुंडे ज्यादा देर तक तो रहेंगे नहीं, सलाखों के पीछे बहुत जल्दी होंगे। थैंक यू मैम, वहीं पे बैठना बैठ कर